پاؤں چلنے میں آگے کرے. یہ مومن کی خاصیت ہے کہ وہ یمین و یسار کا فرق کر دے، دائیں اور بائیں کا. دائیں اور بائیں سے بے نیاز ہونا مومن کی شان نہیں ہے. قرآن کریم میں ہے کہ یہ کفار کی عادت ہے، اس لیے ان کے نام اعمال بھی بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. انہوں نے بائیں ہاتھ استعمال کیا، دائیں کو دیکھتے ہی نہیں تھے. یہ تو اکثر علوم آ کے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی تسبیحات دائیں ہاتھ سے گننا چاہیے، بائیں ہاتھ کا کوئی کام نہیں اس میں. یہ تو یہاں کا واز سنا ہو تو پتہ ہوگا کہ تقریر و درس میں صرف دائیں ہاتھ اٹھاؤ، ورنہ عادت ہے ہمیشہ الٹا ہاتھ اوپر کرنے کی. آپ اتنے ناراض ہوئے کہ جس نے بائیں ہاتھ اوپر کیا آپ نے کہا قبح اللہ یدک، یہ ہاتھ تباہ ہو جائے تیرا، اس قدر غصے آپ ہو گئے. دائیں اور بائیں کا فرق مومن کو اصحاب الیمین کہتے اور کافر کو اصحاب الشمال کہتے، بائیں ہاتھ والے. وہی جو کام بائیں ہاتھ کے ہے، بیت الخلاء ہے، طہارت ہے، جوتا پہننا ہے، جوتے کو چھڑانا، یہ بائیں ہاتھ سے. روٹی اور سالن دونوں ہے تو روٹی زیادہ محترم ہے، وہ دائیں ہاتھ میں رہے، اور سالن اس سے کم محترم. اصل رزق روٹی ہے. پیغمبر جب شدید بیمار تھے آپ بار بار اٹھتے تھے اور پوچھتے تھے کیا صلو؟ صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ حضرت بیویوں نے کہا کہ نہیں، ہم ینتظرون کا بخاری. تو آپ نے کہا کہ عباس اور علی کو بلاؤ. عباس چچا ہے اور علی چچا زاد بھائی اور داماد ہے. تو عباس کو باقاعدہ دائیں طرف کیا، دائیں ہاتھ ان پہ رکھا، اور علی کو بائیں طرف کیا، بائیں ہاتھ ان پہ رکھا. یہ پیغمبر ہے آپ کے. سخت بیمار ہے، بخاری میں ہے، آپ نے سکھایا کہ آرام آرام سے چلو، میں تمہارے جیسے صحت مند تو نہیں ہوں، پیر کیسے اٹھاؤں گا؟ اور وہ ان رجلاہ لتخطان علی الارض، پیر مبارک زمین سے اٹھ ہی نہیں رہے. اللہ اللہ اللہ